الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے تراویح کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کی جائیں گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور میں نے اس کے قیام کو سنت قرار دیا ہے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اس میں رات کے قیام سے مراد تراویح ہی ہے۔ تراویح کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، اس کی پابندی کرنی چاہیے، اس تراویح کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس کے لیے اتنی بات سمجھنا چاہیے کہ یہ پابندی دو طرح کی ہیں، ایک حقیقی ہے اور ایک حکمی ہے۔ حقیقی پابندی تو یہ ہے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے کوئی عمل کیا ہو، جیسے ظہر کی سنت ہے اور فجر کی سنت وغیرہ ہیں، یہ سنت مؤکدہ کہلاتی ہیں۔ اسی طرح سے اسی سنت مؤکدہ کے اندر جو پابندی کہلائی ہے وہ حکمی یہ ہے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو لیکن کبھی چھوڑا بھی ہو، لیکن آپ کے طرز سے یہ معلوم ہوا کہ آپ کو مطلوب ہے، آپ کو مرغوب ہے، پسندیدہ ہے آپ کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ادا فرمائی اور ایک شب آپ تشریف نہیں لائے اور صحابہ موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ مجھے یہ خدشہ ہوا کہ اگر اس طرح پابندی سے اس کو ادا کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں تم پر اس کو فرض نہ کر دے، اور پھر اگر کبھی تم نے چھوڑا تو جو فرض کو چھوڑنے کا گناہ ہے تو وہی گناہ تراویح کو چھوڑنے کا بھی ہوگا۔ اس لیے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ادا فرمائی اور کبھی نہیں، لیکن آپ کو مرغوب تھی، پسندیدہ تھی، مطلوب تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس میں یہ بات بھی سمجھنا چاہیے کہ بہت سے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ چلو گنجائش نکل آئی، سنت ہی تو ہے، چھوڑ دینا کوئی مذاکرہ نہیں، اور اگر گناہ بھی ہوا تو چھوٹا گناہ ہوا، فرض کا چھوڑنا بڑا گناہ ہے اور سنت کا چھوڑنا چھوٹا گناہ ہے۔ تو یہ سمجھنا اور یہ سوچنا، یہ خیال کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ اس کی مثال مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے یوں دی کہ اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ اپنے کپڑے کے صندوقچے کے اندر ایک چھوٹی سی چنگاری رکھ لو، انگارہ مت رکھو، صرف چنگاری رکھو بس، تو وہ کہے گا کہ جو کام انگارہ کرتا ہے وہی کام چنگاری بھی کرے گی، دونوں کا اثر یکساں ہے، دونوں کا اثر یکساں ہے، چنگاری بھی وہی کام کرے گی، انگارہ بھی وہی کام کرے گا، دونوں کا اثر یکساں ہے۔ تو اسی طرح سے کو یہ سمجھانا چاہیے کہ اس کا بھی اثر دونوں کا یکساں ہے، کہ جس طرح سے فرض کے چھوڑنے پر اللہ ناراض ہوتا ہے اسی طرح سے سنت کے چھوڑنے پر بھی اللہ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ فرض اور سنت بھی یہ بھی وحی ہے، سنت بھی وحی ہے، وحی ایک وحی مطلوع ہوتی ہے، ایک وحی غیر مطلوع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات آئے جو قرآن مجید سے ثابت ہیں وہ وحی مطلوع ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا یا آپ نے حکم دیا ہے وہ وحی غیر مطلوع ہے، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ وہی بات کہتے ہیں کہ جو ان کی طرف وحی کی گئی ہوتی ہے۔ اس لیے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا اور کر کے دکھایا بس بلا چوں چنا اس عمل کو کیا جائے، اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب بھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا اور آپ کا ارادہ بھی تھا کہ آپ اس کو ادا کریں پابندی سے، لیکن صرف فرض ہونے کے خدشے کے پیش نظر آپ نے اس کو چھوڑا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو جب ارادہ پختہ ہوتا ہے تو وہ عمل کے قائم مقام ہوتا ہے، ارادہ پختہ ہوتا ہے تو عمل کے قائم مقام ہوتا ہے۔ بس جب آپ نے ارادہ فرما لیا تو اس سے بھی تراویح کا سنت مؤکدہ ہونا ثابت ہو گیا کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے،
کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے تراویح کا، کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ پھر اس کے اندر اتنی بات اور سمجھنا چاہیے کہ تراویح کی رکعت کتنی ہے۔ بعض کہتے ہیں 8 ہے، بعض 12 بھی ہیں، بعض 20 کہتے ہیں۔ تو اس کے متعلق بھی اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ تراویح کی رکعت کتنی رکعت ہیں، اور اس کے باقاعدہ صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ ابتدا سے ہی خلفائے راشدین کے دور سے ہی حرمین شریفین میں 20 رکعت تراویح ہوتی رہی ہیں، خلفائے راشدین کے دور سے ہی۔ یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ لوگوں کو مسجد نبوی میں 20 رکعت تراویح پڑھائیں، اور حضرت سعید بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں صحابہ و تابعین رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اور یزید بن رومان کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ماہ رمضان میں سب لوگ وطر کے ساتھ 23 رکعت پڑھا کرتے تھے، 20 تراویح کی اور 3 جو ہے وہ وطر کی رکعت ہوا کرتی تھیں۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 20 رکعت تراویح رہی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی 20 رکعت تراویح رہی، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود 20 رکعت تراویح پڑھائی اور اس کا اہتمام فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی کہ آپ نے بھی جو ہے وہ 20 رکعت تراویح پڑھائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کو نور سے منور فرمائے کہ انہوں نے ہماری مساجد کو قرآن مجید کے نور سے منور کر دیا، کہ اگر یہ تراویح اس طرح نہ ہوتی تو آج ہمیں مساجد ویران ہوتی، کہ کیسی رونقیں رہتی ہیں مساجد کے اندر کہ تراویح پڑھی جاتی ہے، اور 20 رکعت تراویح جو تمام صحابہ سے ثابت ہے، تمام صحابہ سے ثابت۔ اور یہ صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور ہے، پھر اس کے بعد اور تابعین، طب تابعین ہیں، ائمہ اربعہ ہیں، ان سب نے تراویح کا بڑا ہی اہتمام فرمایا۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمہور صحابہ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے تمام صحابہ 20 رکعت تراویح پر عمل کرتے تھے۔ یہی قول حضرت سفیان ثوری، حضرت عبداللہ ابن مبارک اور امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر مکہ معظمہ میں سب کو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہوئے پایا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک بھی جو ہے وہ 20 رکعت تراویح جو ہے یہی مختار قول ہے، حضرت احمد بن حنبل کے نزدیک بھی۔ تو بہرحال تمام اکابرین اور تابعین، طب تابعین، یہ سب کے نزدیک 20 رکعت تراویح اور سب اس کا اہتمام فرماتے تھے، اور ہمارے پاس صحابہ سے آئی اہتمام، اور صحابہ یہ سارے کے سارے صحابہ جنتی صحابہ ہیں، سب کو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، سب کو جنت کے ٹکٹ جاری ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے لیے کوئی ایسی بشارت ابھی نہیں، نہ ہمیں کوئی ٹکٹ جاری ہوا۔ اور یہ سارے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں، تو اس لیے صحابہ ہم سے زیادہ سمجھتے جانتے ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ صحابہ ہی سمجھتے ہیں دین کو، ہم تو صرف نقل کرتے ہیں، ہم تو ان کی نقل کرتے ہیں، ہم تو ان کو دیکھتے ہوئے چل رہے ہیں، کیونکہ ان کو تو اللہ نے جنت کی بشارت سنا دی، ان سے تو اللہ راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور ہمارا تو ابھی پتہ بھی نہیں۔ تو اس لیے ہم تو صحابہ کی نقل کرتے ہیں، جیسا انہوں نے کیا اسی طرح ہم بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور جو لوگ 20 رکعت تراویح سے اختلاف کرتے ہیں وہ آپس میں ہم سے ایک دوسرے سے نہیں، بلکہ وہ اختلاف تو صحابہ سے ہی ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ 8 بھی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ 20 بھی ہیں، چلو 8 بھی مان رہے ہو اور 20 بھی مان رہے ہو اور 8 کا اہتمام کر رہے ہو تو 20 کا بھی اہتمام کر لو، جب مانتے ہو 20 ہے تو 20 کا بھی اہتمام کر لو، تو اس کے اندر 20 ادا جب کرو گے تو اس میں 8 بھی ادا ہو جائیں گی، دونوں ہی جو ہے دونوں پر عمل ہو جائے گا۔ اس کی مثال مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے یوں دی کہ اگر ایک آدمی کہیں جا رہا ہو کسی کام کے لیے، اور اس نے وہاں سے آپس میں لوگوں سے پوچھا، اپنے دوستوں سے پوچھا، کسی نے وہ کام کروایا ہو کہ اس کی فیس کتنی ہوتی ہے، کسی نے کہا 100 روپے ہوتی، اس نے کہا، دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا 150 روپے ہوتی، تیسرے سے پوچھا، اس نے کہا 200 روپے ہوتی ہے، 200 میں کام ہوتا ہے۔ اب جب یہ وہاں جائے گا تو سمجھدار ہوگا تو 200 روپے لے کے جائے گا
کہ اگر 200 میں ہوتی ہے تو کام بن جائے گا، اور 150 میں ہوتی ہے تب بھی کام بن جائے گا، 50 بچ جائیں گے، اور 100 میں ہوتا ہے تب بھی کام بن جائے گا، 100 بچ جائیں گے۔ لیکن سمجھدار نہ ہوگا تو بس 100 ہی لے کے جائے گا کہ مجھے ایک نے کہا تو 100 ہوگی، اور وہاں پہنچنے پر معلوم ہوگا کہ جناب 150 یا 200 ہیں، تو پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس لیے 20 رکعت تراویح آدمی پڑھتا ہوا جب جائے گا، اور وہاں معلوم اگر ہوا کہ 8 ہیں یا 12 تھیں یا کچھ بھی تھیں، تو تب بھی کام بن جائے گا، تب بھی کام بن جائے گا۔ اور اگر کم لے کر گیا، وہاں معلوم ہوا کہ زیادہ تھی، 20 رکعت تھی، تو نقصان تو ہوگا۔ اس لیے 20 رکعت تراویح تمام صحابہ سے ثابت ہیں، اور تمام صحابہ نے اس کا اہتمام بھی فرمایا ہے، صحابہ نے اس کا اہتمام بھی فرمایا، ائمہ اربعہ نے بھی اس کا اہتمام فرمایا ہے، اور شروع سے آج تک حرمین شریفین میں بھی 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے۔ اس لیے 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تراویح کے اندر 2 سنتیں ہیں، ایک رمضان کے چاند سے لے کر شوال کے چاند تک تراویح کا ادا کرنا، ایک سنت یہ ہے، اور دوسری سنت جو ہے وہ ایک قرآن مجید کا ختم کرنا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں پھر یہ ذکر کیا جائے گا کہ تراویح رمضان میں ہی کیوں، اور تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت ہی کیوں، اور تراویح کے کچھ اور مسائل ہیں وہ انشاءاللہ پھر آئندہ پروگرام میں آئندہ کل کو جو ہے پروگرام میں ذکر کیے جائیں گے۔ 1-2 مسئلے لوگوں نے پوچھے ہیں، اپنے کمنٹس میں لکھے ہیں لوگوں نے، تو اس میں ایک تو مسواک کے حوالے سے مسئلہ تھا کہ روزے میں مسواک کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ بالکل کر سکتے ہیں، روزے میں مسواک کوئی مذائقہ نہیں ہے، ثواب زیادہ ہی ہے، اور بھی ثواب زیادہ ہے، روزے کی حالت میں ثواب بڑھ جاتا ہے، مسواک کر سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ کسی نے پوچھا کہ اذان کے بعد صلاۃ، اذان کے بعد صلاۃ کا مطلب درود شریف کا پڑھنا ہے، اذان کے بعد جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد درود شریف پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھیں، مسنون دعا پڑھیں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ مسنون دعا جو ہے یہ مسنون دعا پڑھیں۔ اور دوسری حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ اس دعا کے بعد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، اس کا بھی اہتمام کریں، اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ بلکہ ہمارے ایک استاد محترم جو ہیں وہ شہید ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، وہ ہم جب پڑھاتے تھے تو انہوں نے ایک نسخہ بیان فرمایا، کہا کہ جو حرمین شریفین جانے کی آرزو اور تمنا رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اذان کے بعد یہی مسنون دعا وغیرہ پڑھنے کے بعد آخر میں ایک مرتبہ تلبیہ بھی پڑھ لیا کرے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ بھی پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ حرمین شریفین کی حاضری اس کو نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی آمد سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان مبارک اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، اور اس کے تمام انوارات اور برکات، اس کی تجلیات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت اور قوت اور ہمت بھی عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔